السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور نیب جو سب کے احتساب کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، خاص طور پر عمران خان صاحب کہ میں تو صادق اور امین ہوں، اور نیب کا جو جس طرح انہوں نے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، تاجروں کو، عام لوگوں کو جس طرح احتساب کے نام پر، یا احتساب کے لیے ہی صحیح، چلے نام ہم کیوں استعمال یہ کیوں کہیں، شک کیوں کریں، احتساب کے لیے گھیرا ہوا تھا کہ یہ اس چیز کی رسید دو، اس کا حساب کتاب دو، یہ کرو وہ کرو، دونوں تیزی کے ساتھ اپنے مالی معاملات میں بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ، وہ ثاقب اور امین، صادق اور امین، لیکن مریم نواز نے کیونکہ ٹاؤنٹ کیا تھا کہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا، تو مریم نواز صاحب نے کہا یہ صادق امین تو نہیں لیکن ثاقب اور امین ضرور ہیں، تو صادق اور امین بنے ہوئے تھے۔ ان کے معاملات دن بدن جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، دن بدن سامنے آ رہے ہیں ان کے مالی معاملات۔ فارن فنڈنگ کیس، اس کے بعد اب ایک نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے۔ وہ حامد میر صاحب جو ہیں ایک صحافی، انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ ان کی ایک کمپنی انہوں نے بنائی تھی اقدار کے نام سے۔ اب یہ اقدار ایک قدر والی اقدار نہیں ہے، یہ ہے عمران خان ڈیولپمنٹ اکیڈمی اینڈ ریسرچ، تو اس کا وہ جو بنا کے AKDAR اقدار بنا کے کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی ان کے نام سے امریکہ میں کام کر رہی تھی۔ ان کے صاحبزادے دونوں، ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے، اور یہ وہاں پر پتہ نہیں کس چکر میں کیا فنڈ ریزنگ وغیرہ کرتی تھی۔ 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک بورڈ کے ممبر ہیں دبیر ترمذی، ان کو نکال دیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا کام جو ہے وہ لو ڈاؤن ہوتا گیا، یعنی کوئی چیز بے نقاب ہو رہی تھی، کہیں پکڑے جا رہے تھے، جو حامد میر کا سوال ہے، جو اشارہ ہے، تو پھر انہوں نے کام سلو کر دیا۔ اور اس سے پہلے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ اور وہاں جانے والے پاکستانی وفاقی وزراء سارے اس یہ جو کمپنی ہے یا جو بھی فنڈ ریزنگ کرتے تھے، جو بھی کچھ کرتے تھے، کیونکہ خان صاحب کا کام صرف فنڈ ریزنگ ہوتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں، فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے بہتر دنیا جان میں فنڈ ریزنگ کوئی نہیں کر سکتا، کام کوئی بھی ہو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کورونا کے لیے فنڈ ریزنگ شروع کر دی تھی، شوکت خانہ میں ایک اچھا کام، اس کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، وہ پھر ڈیم فنڈ والا وہ معاملہ وہاں پر بھی وہ شروع ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو بہرحال کافی سارا، اور اس سے پہلے وہ زلزلہ آیا تھا پاکستان میں 2010 کے سیلاب، وہ پکار، وہ جیو گروپ جو ہے، وہ جنگ گروپ جس بات پہ روتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب خان صاحب کو تو ہم نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر آگے لے آئے تھے، تو وہ پکار کی جو مہم تھی وہ انہوں نے ہی اس میں میڈیا پارٹنر تھے، انہوں نے ہی خان صاحب کو ایک لیڈر کے طور پہ پیش کیا ہوا تھا۔ بہرحال تو وہ فنڈ ریزنگ بہت اچھی کرتے ہیں، تو یہ کس چیز کے لیے کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، کیوں اچانک بند کر دیا؟ تو شیخ عظمت سعید صاحب ریٹائرڈ جسٹس، ان سے سوال ہوا ہے کہ جناب آپ کو اگر وہ جو براڈ شیٹ والے معاملے کی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا، تو ذرا یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا کہانی ہے، کیا آپ دیکھ بھی سکیں گے؟ شوکت خانم کے بورڈ آف گورننس کے ممبر ہوں اور وہ عمران خان صاحب کے اوپر کسی معاملے کو دیکھیں، سوال تو بنتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک تو کٹا نیا کھل رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، فارن فنڈنگ کیس پہلے ہی ہے، 23 اکاؤنٹس، وہ عارف نقوی صاحب جو ہیں جن کے متعلق وہ اکبر اس بابر نے سوال اٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب وہ ہی کوئی 23 اکاؤنٹ میں ادھر ادھر سے پیسے لاتے تھے، وہ بھی فراڈوں میں گرفتار ہوئے وہاں برطانیہ شرطانیہ میں، اور ان کو ٹرمپ کے داماد کے ساتھ یارانہ تھا تو وہ بچاتے پھر رہے تھے، اب وہ بھی نہیں رہے ٹرمپ بھی۔ تو اب مزید کٹے کھلیں گے کہ جو ایک چیز ہے نا کہ جو دبا کر رکھا گیا تھے معاملات، خان صاحب کے مالی معاملات، PTI کے مالی معاملات، یا عمران خان صاحب کی جو مختلف کمپنیاں ہیں ان کے جو مالی معاملات جو دبے ہوئے تھے، اب یہ ہے کہ وہ اب مزید بے نقاب ہوتے جائیں گے، مزید کھلتے جائیں گے۔ اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں براڈ شیٹ والے، اس میں جو سابق چیئرمین نیب ہیں جس کے دور میں جنرل امجد صاحب، جس کے دور میں یہ معاہدے ہوئے تھے، وہ بھی بول اٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں جس طرح کی بریفنگز دی جاتی تھیں وہ جعلی بریفنگز تھی، اور جعلی بریفنگز دے کے ہم سے معاہدے کروا لیے، اور ہماری رپورٹس کے اوپر ہی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے یعنی پاکستانیوں کے اتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی فرض کر لیں کہ نیب نے ایک تحقیقات کر رہی ہے، نیب وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں یوں پوری ٹیبل پہ بڑی بڑی کتابیں رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں 5000 ارب فلاں جگہ پہ ہیں، 2000 ارب یہ ہیں، اور اتنے وہ ایسٹس ریکوری یونٹ جو انہوں نے بنایا تھا اس کی آپ کو پریس کانفرنسز تو یاد ہی ہوں گی، اور پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا مراد سعید صاحب کے بیان۔
2000 ارب کپتان آئے گا تو 2000 ارب لائے گا، 100 ارب 200 ارب لائے گا، 100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گا اور 100 ارب پاکستانیوں کے منہ پہ آ کے لگے سارے. کیونکہ جو حشر کیا عمران خان صاحب نے خالی جو پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے جو پاکستانیوں سے نکال لیے مزید بجلی مہنگی کر کے. باقی مہنگائی تو اپنی جگہ، ادویات کی مد میں تو خربوں پر نکل گئے نا. تو وہ 100 ارب پاکستانیوں کی فلاح پہ کیا خرچ ہونے تھے، 100 ارب اس پہ کیا لگنے تھے، IMF کی شکل پہ کیا لگنے تھے، IMF کے منہ پہ کیا لگنے تھے، وہ میرے منہ پہ لگ گئے پاکستانیوں کے. تو بہرحال تو وہ جو امجد صاحب، جنرل امجد صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ ہماری جو رپورٹس ہوتی تھیں، ہمیں جو تحقیقات ہم کر رہے ہوتے تھے وہی ان کے پاس چلی جاتی تھیں اور ان کی بنیاد پہ ہمیں بریفنگ دیتے تھے. یعنی کوئی ملا ہوا تھا بیچ میں. پھر وہ اس وقت کے جو تھے پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم صاحب، ان کے متعلق کہ ان کے جو بیٹے براڈ شیٹ کے پارٹنر کے لیے کام کر رہے تھے. یعنی اندر سے سارے ملے ہوئے تھے. اور اب یہ ثابت ہو رہا ہے، یعنی ان ساری چیزوں سے، اور یہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ نیب پاکستان میں تو یہ دعویٰ کرتا رہا مشرف کے زمانے سے، نواز شریف کے زمانے سے، کہ ہم کرپشن پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، مگر وہ کرپشن خود کر رہے تھے. کیسے؟ باہر سے پاکستان کا پیسہ براڈ شیٹ جیسی کمپنیوں کے ذریعے باہر بھجواتے تھے جرمانے ڈلوا کے، اور پھر ان سے اپنا شیئر لیتے تھے. یعنی وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ، بلکہ پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے بھائی، لیکن سندھی میں کہتے ہیں کہ جی وہ کلیجی کے لیے بکرا قربان کر دو پورا کا پورا. تو یہ کلیجی ان کو چاہیے تھی، جا کے کسائی سے خرید لو یار. انہوں نے پورا کا پورا بکرا ذبح کر دیا. یعنی پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا اور معاہدے خود کیے، اپنی ساری بریفنگز ان کے حوالے کر کے. پھر یہ جو افسران جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے پاس میرا خیال ہے سارے IOs کی یا جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہوتی ان کی رپورٹس تو نہیں ہوتی. تو بیچ میں جو ڈیلنگ شیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے جا کے ان کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جو جس طرح خوبصورتی کے ساتھ یہ اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے، جب جرمانہ پڑا پاکستان کو وہاں پر برطانوی عدالت میں، تو وہاں پر ہمارے برطانوی سفارت خانے میں $28 ملین بھی آ گئے، پڑے رہے تو وہ بھی نکال لیے گئے. تو یہ سارا کچھ، یعنی عمران خان صاحب دعوے یہ کرتے ہیں کہ جناب میں تو صادق اور امین ہوں، لیکن ان کے مالی معاملات پاکستان میں نہیں باہر بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی وہ سلائی مشینوں والا معاملہ سیدھا نہیں ہوا، اس پر جرمانہ دے کر جان چھڑوائی عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، جو علیمہ خانم، جن کے وہ جو شوکت خانم کے اور ان کی جو یونیورسٹی ہے نمل، ان کے بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں. فنڈ ریزنگ یہ وہ سارے معاملات ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو وہ ابھی معاملہ سیدھا نہیں ہوا. ان کو FBR کے ذریعے ادھر ادھر سے وہ عدالتوں سے کسی طریقے سے کروا کے جرمانے دے کے جان چھڑوا لی. تو نئے معاملات خان صاحب کے باہر سے آ رہے ہیں اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فورن فنڈنگ میں ہمارے ہاتھ صاف ہیں. لیکن ہاتھ صاف ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ خان صاحب الیکشن کمیشن میں جا کر اپنے ثبوت دیں، وہاں تو ان کی درخواستیں ہیں کہ جناب یہ معاملہ آپ سن نہیں سکتے، اس کو خفیہ رکھیں، اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے. اور سیاسی بیان دیتے ہیں کہ جناب اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے. اگر لائیو کوریج والا خان صاحب کا دعویٰ واقعتاً ٹھیک ہے اور وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ الیکشن کے لیے تو چلے گئے نا صدارتی ریفرنس کے ذریعے کہ جناب شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروایا جائے. تو الیکشن کمیشن میں بھی ذرا ایک درخواست دی، تھوڑی چھوٹی سی درخواست بھی دے دیں، درخواست بڑی نہ دیں، تھوڑی سی ایک عرضی ڈال دیں کہ جناب میں نے ایک قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، میں وزیر اعظم ہوں اور میں نے کہا تھا کہ جناب اس کی جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، لہٰذا یہ جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن میں چل رہے فارن فنڈنگ کے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ہمارے یعنی PTI کے، اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے. پوری ٹی وی چینلوں کے کیمرے لگے ہوں اور وہاں پر ہو، اور اسکروٹنی ہو یا سماعت ہو، دونوں کی لائیو کوریج ہو. درخواست بھی دے دیں، ایک عرضی ڈال دیں. کیا مطلب الیکشن کمیشن میں تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو آپ چلے گئے، یہاں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ 23 اکاؤنٹ، ابراج گروپ، عارف نقوی، اب یہ معاملات سارے سب کے سامنے ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ایک ادارہ نیب جو کرپٹ لوگوں کو پکڑ رہا تھا، پتہ چل رہا ہے وہ خود ہی مال بنا رہا تھا. عمران خان صاحب جن کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا، ان کے دنیا بھر میں مالی معاملات مشکوک سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا، کسی دوست سے، تو انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سے مالی معاملات خان صاحب کے سامنے آنے ہیں بیرون ملک. حکومت میں انہوں نے کیا 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 ہے، چینی کا والا معاملہ کیا تھا، ادویات والا معاملہ کیا ہے، یہ جو جزائر، یہ راوی ریور پروجیکٹ، یہ سارے معاملات ادھر کیا ہے، یہ اس کو چھوڑ دیں. اس سے پہلے کو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ بھی مالی معاملات اب دوبارہ سامنے آنا شروع ہوں گے.
اور کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے اگر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے نام پر مختلف لوگوں کے پرائیویٹ یا سیاستدانوں کے یا کسی کے بھی باہر سے معاملات مالی معاملات لے کر اگر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب ان کے اتنے گڑبڑے ہیں، تو باقیوں نے بھی تو کوئی پرائیویٹ ڈیٹیکٹر جاسوس ہائر کیے ہوگے نا کہ جناب ان کے معاملات کہاں کہاں تھے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اب وہ جو کام تیز ہو چکا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مالی معاملات کا، نیب کی تو احتساب کی اور مالی معاملات کی ہنڈیا بیچ چوراہے ٹوٹ ہی چکی ہے، پھٹ چکی ہے، اس کی تو چیچڑ اڑ چکے ہیں. خان صاحب بھی، یعنی وہ جو دونوں ستی ساوتری بنے پھرتے تھے اور دوسروں پر الزام دھرتے پھرتے تھے، دونوں پھنس رہے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.